أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے اسمائل کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کیا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اب تو آرٹیفیشل طریقے سے بھی اسمائل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک پینسل لے کے اس کو اپنے منہ میں رکھیں اور اس سے یہ جو آپ کے مسلز ہیں وہ جیسے اسمائل کرنے میں پیچھے ایک ہوتا ہے نا اسٹریچ ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ دن میں کئی دفعہ اگر یہ کریں تو آپ کا اسٹریس ریلیف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مسلز برین کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ خوش ہیں، تو خوشی کے ہارمونز پھر ریلیز ہونے لگتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسمائل کرنا کتنا ضروری ہے، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے. کسی اور کا تو چلے دل خوش ہو ہی جائے گا، وہ آپ کو دعا دے گا، کتنا اچھا انسان ہے، آپ کے حق میں گواہی دے گا، لیکن اپنے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو جہاں دل نہ بھی چاہ رہا ہو، بہت تھکے ہوئے بھی ہوں، اکیلے بھی ہوں، تو مسکرانے کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر محرم شروع ہو گیا، الحمدللہ. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ بتائیے کون سا سال شروع ہو رہا ہے؟ 1447. یس 1447. اور اس کیلنڈر کی بنیاد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت پر ہے. تو گویا مسلمانوں کے لیے نئے سال کی ابتدا محرم الحرام کے ساتھ ہوتی ہے. اور ہجرت کی مناسبت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہوں، چاہے ہماری بری عادتیں ہوں، چاہے گناہ ہوں، کوئی بھی چیز ہو، چاہے کوئی جگہ ہو. کیونکہ بعض جگہیں اور بعض مجالس اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بیچ میں رہتے ہوئے ہمارے لیے نیکی کرنا دشوار ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی اس وقت سے اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، جن میں سے 4 کو خصوصی ادب، احترام اور عزت و تکریم سے نوازا کیا ہے. اور یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے کے ساتھ شروع کیا اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہجری سال میں سے رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں. یعنی رمضان کی اپنی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کے بعد یہ مہینہ بھی بہت اہم ہے. ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے. 3 عشروں کی، یعنی عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 10 دن. تو 3 عشروں کی تعظیم کرتے، رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن. اس مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، لہٰذا کوشش کریں اس مہینے روزے رکھ سکیں. آپ کے جو قضا روزے باقی ہیں نا، ان کو بھی آپ پورا کر سکتے ہیں. یعنی عام مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ بہتر ہے.
اور خاص طور پر 10 تاریخ کا روزہ. جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا. اس کے بعد جب رمضان فرض کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے، یعنی نفلی روزہ ہوگا. پہلے لوگ فرض کے درجے پر اس کو رکھتے تھے. یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی یہ دن خاص دن ہے. صحیح مسلم میں ہے ابن عباس سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کے دن یہود کو روزے کی حالت میں پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق اور زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو اگرچہ فرض نہیں لیکن اس کی تاکید ملتی ہے اور آپ کا عمل بھی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو فضیلت والا دن سمجھتے تھے، اسی لیے روزہ رکھتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو. یعنی رمضان کے مہینے کے روزے بھی افضل ہیں اور عاشورہ کا روزہ بھی افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ روزہ رکھتے تھے لیکن آپ نے اسے دوسروں پر فرض نہیں کیا. حمید بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے حج کے سال عاشورہ کے دن منبر پر سنا. انہوں نے کہا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر گئے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اس کا روزہ تم پر فرض نہیں لیکن میں روزے سے ہوں، اور اب جو چاہے وہ روزے سے رہے اور جو چاہے افطار کر لے. لیکن صحابہ پھر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے. ربیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی. بچے بھی یہ روزہ رکھتے، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتے، یعنی ان کے لیے ٹوائز بنا دیتے تاکہ وہ بہلے نہیں. جب کوئی ان میں سے کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی ہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. کیونکہ بچپن سے ہی بچوں کو نیکی کا عادی بنایا جائے تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. بہت سے ماں باپ ان کو آدھے دن کا رکھوا دیتے ہیں یا انکریج کرتے ہیں، اور سبحان اللہ روزے کی ایسی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں کہ بچے جو ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھنے کا ثواب ہے تو وہ رات کو اٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں گھر والے روزہ رکھ کے اور ہمیں نہ اٹھائیں. اور اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے. اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی. اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو یہ روزہ رکھنے کی نیت کر لیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس میسج کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، ٹھیک ہے. چلیے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فقہ القلوب، ٹھیک ہے. چلیے کس پیج سے پڑھیں گے؟ 762 سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں فقہ الاخلاص، اور ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا کہ اخلاص 3 درجات پر ہوتا ہے۔ پہلا درجہ کہ اپنے عمل کو نہ دیکھے اور اس کو پیش نظر نہ رکھے اور اس عمل پر معاوضہ طلب کرنے سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور انسان اپنے عمل پر خوش نہ ہو نہ اس پہ مطمئن ہو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود انسان اپنے عمل سے شرمندہ ہو کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، اللہ سے حیا کرے، اور انسان یہ سوچے کہ یہ عمل اللہ کو پیش کرنے کے قابل نہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے کوئی اتنا اچھا نہیں کیا کہ میں پیش کر سکوں۔ مثلا آپ نے اگر کسی کے لیے کھانا پکایا اور وہ اچھے سے نہ پکاؤ تو پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ یہ تو پیش کرنے والا نہیں۔ کوئی بھی چیز جو ڈھنگ کا یعنی اچھے سے نہ بنی ہو وہ کسی کو پیش نہیں کی جاتی۔ انسانوں کے ساتھ اتنا ادب ہم برتتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کھڑے ہوں یا قرآن پڑھیں یا کوئی بھی نیک کام کریں اسے خوبصورتی کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ کی پسند کا ہو جائے، نہ کہ سر سے اتارنے والی بات، کیونکہ اللہ کی شان بلند ہے۔ اور تیسرا درجہ عمل کو خالص کرنا، کہ بندہ اپنے عمل کو شرعی علم کے تابع کرے، اس علم کے موافق کام کرے، اور جہاں علم رک جائے وہاں وہ بھی رک جائے، جہاں علم چلے وہاں وہ بھی چلے، اور دینی شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے کونی قدری فیصلے کو بھی پیش نظر رکھے۔ تو بہرحال اخلاص یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا سب کی نفی کر دے، سب کو مائنس کر دے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے، اسی پر توکل رکھے اور اسی کے چہرے کی خاطر سب کام کرے۔ اور نماز، روزہ اور حج اور باقی تمام اعمال اگر ایمان کے بغیر کیے جائیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نہ ہی یہ نیک عمل ہوتے ہیں، بلکہ صرف عمل ہوتے ہیں جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو آج ہم شروع کریں گے فَإِذَا كَانَتْ مَعَ الْإِيمَانِ وَعَلَى هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صارت اعمالا صالحة، بس اگر وہ ایمان کی حالت میں ہوں، یعنی ایمان کی حالت میں کیا ہوں؟ نیک عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوں تو وہ نیک اعمال بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیک اعمال کب نیک اعمال ہوتے ہیں؟ جن میں 2 چیزیں پائی جائیں، نمبر 1 ایمان اخلاص کے ساتھ، اور نمبر 2 سنت کے مطابق۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ مُقْتَرِنٌ بِالْإِخْلَاصِ، اور اسی طرح ایمان اخلاص کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ فَهُمَا تَوْأَمَانِ لَا يَنْفَكُّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، تو یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ وَالْجَوَّادُ وَالْقَارِئُ، بس جنت میں سب سے پہلے جو لوگ داخل ہوں گے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، سخاوت کرنے والے اور قرآن کے قاری اور عالم۔ وَأَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ، اور سب سے پہلے جن پر آگ بھڑکائی جائے گی وہ بھی یہی 3 ہوں گے۔ فَبِوُجُودِ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ لِهَؤُلَاءِ الْجَنَّةُ، پس ایمان اور اخلاص کی موجودگی میں ان کے لیے جنت ہے۔ جس کے اندر اخلاص ہوگا، ایمان ہوگا، اس کو جنت مل جائے گی ان اعمال کے بدلے۔ وَبِفَقْدِ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ هَؤُلَاءِ إِلَى النَّارِ، اور اگر ان لوگوں میں ایمان اور اخلاص مفقود ہوگا تو یہ آگ کی طرف جائیں گے، جہنم کی طرف جائیں گے۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔
حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے۔ قرآن میں بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ آدمی ہوگا جسے شہید کر دیا گیا ہوگا۔ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اسے پیش کیا جائے گا، پس اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کروائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، وہ پوچھے گا کہ تو نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدتُ، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ قَالَ كَذَبْتَ، تو وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو نے جھوٹ بولا۔ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، لیکن تم نے تو اس لیے لڑائی کی کہ کہا جائے کہ یہ شخص بڑا بہادر ہے، جری ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ قِيلَ، تو وہ کہہ دیا گیا، یعنی تمہیں لوگوں نے جری کہہ دیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جو بھی شخص اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہمارا اس کے بارے میں کیسا گمان ہوتا، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، علم سیکھا اور اسے سکھایا اور قرآن پڑھا، فَأُتِيَ بِهِ، اس کو بھی لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اس کو اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا تو وہ ان کو پہچان جائے گا۔ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، وہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ساتھ پھر کیا کیا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، وہ کہے گا میں نے علم پڑھا، پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی تلاوت کی۔ قَالَ كَذَبْتَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا۔ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے علم پڑھا تھا کہ کہا جائے کہ یہ شخص عالم ہے، یعنی تمہیں عالم کہلانے کا شوق تھا۔ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، اور تم نے قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ کچھ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ یہ لگا لیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَقَدْ قِيلَ، تو وہ کہا جا چکا، تمہیں وہ سارا ثواب مل گیا وہاں۔ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور وہ آدمی جس پر اللہ نے وسعت کی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا، اسے لایا جائے گا۔ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اسے لایا جائے گا، اسے نعمتوں کی پہچان کرائی جائے گی، وہ ان کو پہچان جائے گا۔ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا یعنی نعمتیں دکھا کر کہ تم نے نعمتیں پا کر کیا کیا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُّ أَن يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنفَقْتُ فِيهَا لَكَ، وہ کہے گا کہ میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہے
مگر ہر ایسی راہ میں خرچ کیا، یعنی میں نے بہت تیرے راستے میں خرچ کیا. قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا. ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تم نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں. فقد قیل، وہ کہہ دیا گیا، ہو گیا، سب برابر ہو گیا معاملہ. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ہم اپنی طرف سے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، جہاد کرنے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس سب ایفرٹ کی، اس ساری ایفرٹ کی قبولیت کتنی ہوئی اس کا ہم نے کبھی کوئی سوچا نہیں. بس ایک مشین کی طرح کیے جا رہے ہیں. اس کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. نشین جی استاذہ، یہ حدیث ہمیشہ سے ہی بہت ڈرانے والی کہ ہم ایک ہی مجلس میں ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، روز صبح نکلتے بھی ہیں، لیکن ہمارا رخ کس طرف ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں. اس کے لیے جو نیتوں کو بار بار چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے شروع میں بھی، اور بار بار چیک کریں اس کو، کیونکہ نیتیں پھر بدل جاتی ہیں. اور دوسری چیز کہ لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو جانا. تنہائی میں بھی آپ خود کا جائزہ ہم لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام میں تنہائی میں کر رہی ہوں تو وہ کس لیے کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں. اپنے آپ سے بار بار کوئی بھی کام کرتے ہوئے سوچنا، یہ سوچ بہت فائدہ دیتی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کچن میں بھی کھڑے ہیں، کچھ بھی کام دنیا کے بھی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اپنے جائزہ بار بار لیتے رہنا چاہیے. استاذہ، یہ حدیث سناتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے. یعنی انہوں نے بہت ایفرٹ کے ساتھ، بہت کوشش کے ساتھ یہ حدیث جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سنوائی. اور ہم اس طرح کے احادیث، اس طرح کی جہنم اور آگ سے متعلق آیات پڑھتے ہیں، انجام پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، اب گزر جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کفار کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے ہیں، اور یہ ریاکاری بھی تو شرکی کی قسم ہے نا. استاذہ جی، 5th بیچ میں ہمارے پاس ایک گیسٹ اسپیکر آئے تھے، آرمی میں کمانڈو تھے. تو انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ اس زمانے میں افغان وار ہو رہی تھی، تو وہ افغان جہاد کے اس پہ وہاں تھے. تو بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایسی بھی مسلم لاشیں تھیں جو کہ ابھی بظاہر تو وہ ظاہر مسلمان آرمی میں تو سے شہید ہوئے، تو کہتے تھے وہ گل سڑ گئی، یعنی ابھی ہوئی کچھ گھنٹے اور لاشیں بالکل بدبودار اور وہ سارا کچھ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بھی لاشیں دیکھی تھی کہ جو کہ ایک ہفتہ پہلے وہ شہید ہوئے اور ان کے بدن سے خون ایسے جیسے اوز آؤٹ ہو رہا ہے نا، جیسے ابھی فریش باڈی اور نرم جسم ہے، خون ابھی جیسے بہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ایک ہفتہ پرانی باڈیز تھی. تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. ہم دیکھیں کوئی تعریف نہ کرے، ہم بڑی جلدی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. کوئی تھوڑی سی تنقید کر دے، کوئی ہمیں کچھ کڑوی بات کر دے، ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہونے لگتے ہیں. پھر ساتھی ایک ساتھی اس میں مجھے لگتا ہے ہمارے دل کی مثال نا، جیسے خانہ کعبہ جب بلٹ ہوا تھا نا، تو وہ اخلاص تھا نا اس کے اندر، یعنی کوئی بت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالص تھا. تو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یعنی ہم سب، یعنی نان مسلم مسلم سب، جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت پہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کے ساتھ ہوا، جیسے جیسے وقت گزرا، اس کے اندر پہلے ایک بت آیا، پھر آتے آتے 360 بت آ گئے. اور ہمارے دل کا بھی حال اسی طرح ہے
کہ پہلے ہم بالکل صحیح جا رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک خواہشات نفس آ جاتی ہیں، پھر شیطان کے حملے ہوتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں. اور پھر یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ ان کا یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ تو ہم ویسے دل کو صاف کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کے لیے بہت ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے. جیسے وہ جو بت تھے، باقی سارے بت تو آرام سے ٹوٹ گئے تھے، لیکن ایک جو بت تھا جو عزا کا شاید تھا کس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو وہاں بھیجا تھا اور اسپیشلی ان سے کہا تھا کہ اس کو توڑ کے آؤ. جب وہ ایک دفعہ توڑ کے وہ یعنی ان کو جب وہ کیا توڑا تو وہ ختم نہیں ہوا. آپ نے کہا دوبارہ جاؤ، اور پھر انہوں نے ایفرٹ کر کے اور جب اس کو سارا کیا، اور اس میں نہیں وہی بات ہے کہ شیاطین بھی پھر شامل ہوتے ہیں نفس کی خواہشات کے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ ٹوٹا. تو بعض دفعہ ہمیں ایفرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اپنے دل کے ساتھ ہی. بالکل. والریاء ضد الاخلاص، اور ریاکاری اخلاص کے الٹ ہے. وہ مشتق من الرؤیت، اور یہ رؤیہ سے مشتق ہے یعنی دکھاوا. والسمعۃ مشتقۃ من السماع، اور شہرت سماع سے مشتق ہے یعنی سنوانا لوگوں کو. فالمرائی یری الناس او یسمعهم ما یطلب فی به الحظوة والمنزلة عندهم، بس دکھلاوا کرنے والا لوگوں کو دکھاتا ہے یا سناتا ہے جس سے وہ اپنا دنیاوی حصہ حظ نصیب یعنی کوئی فائدہ طلب کرتا ہے. والریاء محبط للآمال، یعنی دکھاوا کرنے والا لوگوں کو دکھاتا اور سناتا ہے جس سے وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے ہاں عزت اور مرتبہ پانا چاہتا ہے. والریاء محبط للآمال، اور ریاکاری اعمال کو ضائع کرنے والی ہے. وسبب لمقت اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے. وَأَصْلُ الرِّيَاءِ حُبُّ الْجَاهِ وَالْمَنْزِلَةِ وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةِ أُصُولٍ وَهِيَ، اور ریاکاری کی بنیاد اصل مرتبہ یعنی یا اصل جو ہے بنیاد اصل مرتبہ اور منصب کی محبت ہے. یعنی ریاکار انسان جو ہے وہ مناصب سے عہدوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ تین اصولوں کی طرف لوٹتی ہے جو کہ درج ذیل ہیں. پہلی چیز حب لذت الحمد، تعریف کی لذت کی محبت. والفرار من الم الذم، مذمت کی تکلیف یا درد سے فرار، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال متا ہے اس میں اس کی طمع. والطمع فی ما فی اید الناس، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کی طمع رکھنا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب ریاکاری کے مناظر ہیں. ان ابی موسیٰ، کچھ چھوٹا تو نہیں؟ ٹھیک، اوکے. ان ابی موسیٰ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، الرجل یقاتل شجاعتا، ایک شخص ہے جو شجاعت کے لیے لڑتا ہے، بہادری کے لیے. ویقاتل حمیتا، اور ایک ہے جو قومی حمیت کے لیے لڑتا ہے، قوم کی خاطر. ویقاتل ریاء، اور ایک وہ ہے جو دکھاوے کے لیے لڑتا ہے. فأی ذلک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سا اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ قال، فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو تو وہی اللہ کے لیے لڑنے والا ہے. جو صرف اللہ کی خاطر لڑے وہ شہید ہوتا ہے اگر وہ راہ میں مارا جائے. فَهُوَ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً لِيُذْكَرَ وَيُحْمَدَ،
تو وہ بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا چرچا ہو اور اس کی تعریف ہو. وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً لِأَنَّهُ يَأْنَفُ أَن يُقْهَرَ وَيُذَمَّ، اور وہ غیرت کے لیے جنگ کرتا ہے کیونکہ وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اس کو شکست ہو اور اس کی مذمت کی جائے، یعنی لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. لِيُرَى مَكَانَهُ، تاکہ اس کا مقام دیکھا جائے. وَهَذَا هُوَ لَذَّةُ الْجَاهِ وَالْمَنزِلَةِ فِي الْقُلُوبِ، یہ ہے لوگوں کے دلوں میں مرتبے اور منصب کی لذت. فَهَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ هِيَ الَّتِي تُحَرِّكُ الرِّيَاءَ، اور یہ تین چیزیں ریاکاری کو تحریک دیتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ پچھلی حدیث میں آئی ہے نا جی. اگر سمجھ ہی نہیں آیا تو پھر آگے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کون سی تین چیزیں؟ نمبر 1 کہ اس کی مذمت نہ ہو کہیں. نمبر 2 دکھاوا کہ لوگ دیکھیں واہ بھائی واہ. اور نمبر 3 لوگوں کے دلوں میں منصب کی جو محبت ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو منوانے کی، وہ چیز. اب ہے ریاکاری کی مختلف صورتیں. وَالرِّيَاءُ لَهُ صُوَرٌ مُخْتَلِفَةٌ، ریاکاری کی مختلف صورتیں ہیں. فَتَارَةً يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْبَدَنِ، کبھی یہ جسم کے لحاظ سے ہوتی ہے. وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ اللِّبَاسِ، کبھی لباس کے حوالے سے. وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ الْكَلَامِ، کبھی کلام کے حوالے سے. وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ، کبھی عمل کے لحاظ سے. وَتَارَةً بِكَثْرَةِ الْأَصْحَابِ وَالزُّوَّارِ، اور کبھی اس لحاظ سے کہ اس کے ساتھی اور وہ ملاقات کرنے والے بہت زیادہ ہیں. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. تو جسم کے لحاظ سے ریاکاری کیا ہے؟ شہرت کا لباس، اور وہ تو لباس کی ہو گئی نا، من جہت اللباس ہو گئی کہ میرا فگر خوبصورت ہو، اسمارٹ دکھوں. اس لیے نہیں کہ مجھے فٹ ہونا چاہیے کہ میں اچھی سے نماز پڑھ سکوں. دیکھیں وزن کم کرنے کے لیے عام طور پر کئی اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو اس میں سے جو سب سے زیادہ فیکٹر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے نا، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنی موٹی ہوگی، ہسبینڈ کیا کہے گا، سسرال کیا کہیں گے، میری شادی نہیں ہوگی اگر میرا فگر صحیح نہیں ہوا. تو اب وہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، صرف اس نیت سے کھانا پینا چھوڑ کے تو وزن کم کر رہی ہوتی ہیں تاکہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں. اور اس کے بدلے ایک اور نیت یہ بھی ہو سکتی کہ ہم خیر کے کام بھاگ بھاگ کے کر سکیں، اچھی سی نماز پڑھ سکیں، نیچے سجدے پہ جا سکیں، کیونکہ جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگ کرسی پہ آ جاتے ہیں. تو نیت کے فرق سے کوئی اجر وغیرہ پہ فرق پڑے گا؟ وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ اللِّبَاسِ، لباس کے حوالے سے ریاکاری وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا یا آپ آرام کرنے کے لیے اس طرف کیا ہوتی؟ جی ہاں، آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر ہو یا پارٹی میں جانا ہو یا ویسے اچھا لباس کیوں پہننا چاہیے؟ خوشی کا موقع ہے، ٹھیک ہے، خاص موقع ہے، کوئی حرج نہیں، اچھا لباس پہن لیں آپ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر اچھا لباس نہیں پہنتے تھے؟ پہنتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ اس طرح کی سوچ رکھنا کہ جو میں پہنوں اور جیسا میں پہنوں ویسا کوئی نہ پہنے، وہ کیوں؟ تاکہ میں زیادہ نمایاں ہو جاؤں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگوں.
تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو مجھے. کبھی کلام کے حوالے سے، چاہے بول کے کیا ہوا ہو چاہے لکھ کے کیا ہوا ہو. وہ کیسے؟ اپنے ایکسنٹ کو چینج کر کے بولنا، اکیلے قرآن پڑھنا تو کسی مخارج کا کوئی خیال نہ رکھنا، اور جب کسی محفل میں پڑھنا نہیں. یہ حرکتیں ہم کرتے ہیں نا. تو پھر اکیلے اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو پھر تو اکیلے بھی آپ کو ٹھیک ہی پڑھنا چاہیے تھا نا. صرف لوگوں کے سامنے کیوں اچھا؟ یعنی اور اسی سے قیاس کریں، ہر وہ عمل جو صرف لوگوں کے سامنے اچھا ہو، تنہائی میں نہ ہو، یہی ریاکاری، یہی دکھاوا ہے. مائک کھولیے، بولیے. یہ ہے کہ دوبارہ سے بعض دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ یا انداز ایسا رکھتے ہیں جس میں ایک بڑائی خود بخود آتی ہے. کہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو جو سامنے خاتون بیٹھی ہوئی تھی، مجلس تھی ہماری، تو وہ جب بات کر رہی تھی تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نام لیتی تھی کہ فلاں نام ہے، بہت بڑا نام ہے، آپ نے تو سنا ہی ہوگا. اچھا، میں نے ایک بھی نام نہیں سنا ہوا تھا اس میں سے. اور وہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک نام لیتی اور اس کے بعد کہتی ہیں بہت بڑا نام ہے، یہ میرے تایا ہوتے ہیں، بہت بڑا نام ہے، یہ ہمارے خاندان میں جو وہ ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا. کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنی جہالت کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ کسی بڑے نام کو میں نے نہیں سنا تھا. یا اسی طرح جب بات کرتی تھی تو وہ میں لکھاری ہوں، بہت میری تحریریں جو ہیں پسند کی جاتی ہیں یا بہت پڑھی جاتی ہیں. اب حالانکہ وہ کوئی جان نہیں رہا تھا اس مجلس میں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے. تو بعض دفعہ ہم بات کا انداز ایسا رکھتے ہیں جیسے وہ بڑائی آ رہی ہوتی ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. بالکل. اور مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے نگاہوں میں بڑا مقام مل جائے. اچھا چلو مل ہی گیا، پھر کیا ہوگا؟ کتنی دیر وہ مقام ہوگا؟ تھوڑی دیر میں وہ آپ سے الگ ہوں گے، وہ آپ کو بھول بھی جائیں گے آپ کون تھے. چلو کچھ دن اور یاد رکھ لیں گے، آپ کا نمبر سیو کر لیں گے. پھر اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے پھر وہ کوئی کام آپ کو کہیں، یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. لوگ بڑے لوگوں سے کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ دنیاوی فائدوں کے لیے. جی اور کوئی؟ آپ بولیے. استاذہ، بولنے میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ جس طرح ہم کوئی پبلک اسپیکنگ یا کوئی ریفلیکشنز اس لیے شیئر کریں کہ لوگ ہمیں لائک پائس سمجھیں یا پھر سمجھیں کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں. ہاں، یہ سوچ کے کام کرنا کہ لوگ مجھے انٹیلیجنٹ سمجھے، مجھے میرا لوہا مان جائے، تو وہ ٹھیک نہیں. لیکن نیکی کا کام اس لیے کرنا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی انسپریشن ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. سادہ جب پہ حدیث پڑھتی تھی تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا، اور مجھے اس سے ایک بات سمجھ آتی تھی کہ جب انسان کا ایمان بالآخرہ بہت زیادہ اس میں تھوڑا سا کام کرنا شروع انسان کرے تو اس چیز پہ انسان پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ دین ہمیں فن کرنے سے نہیں روکتا، مگر دین کا ایک اصل نام ہے کہ وہ سنجیدگی کا نام ہے. جب آپ سنجیدہ ہوتے ہیں تو ہم بہت کانشیس ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. سنجیدہ ہوتے ہوئے اسمائل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم دینی لحاظ سے سنجیدہ ہونے لگتے ہیں نا تو پھر اسمائل بھی بھول جاتے ہیں، جوک بھی نہیں کر سکتے، سچے والے، جھوٹے تو کرنے نہیں. ٹھیک. وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ، اور کبھی کبھی عمل کے لحاظ سے ریاکاری ہوتی. اکیلے میں نماز پڑھنا تو ٹھوکریں مارنا، ٹھونگے مارنا، اور جب لوگوں کے بیچ میں پڑھنا تو انتہائی خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرنا. وَتَارَةً بِكَثْرَةِ الْأَصْحَابِ وَالزُّوَّارِ، اور کبھی اس لحاظ سے کہ اس کے ساتھی اور ملاقاتی بہت زیادہ ہیں. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. آپ کچھ لوگوں کو نوٹ کریں کہ وہ ضرور مینشن کریں کہ کسی بڑے کا نام گفتگو کے دوران، جیسے ابھی بھی انہوں نے کہا. وفی اسرار الاعمال فائدۃ الاخلاص والنجاۃ من الریا، اور اعمال کو ظاہر داری سے اور اعمال کو رازداری سے کرنے سے
اعمال میں اخلاص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. والنجات من الریا، اور ریاکاری سے نجات مل جاتی ہے. کیسے؟ ریاکاری سے نجات کیسے ملتی ہے؟ جب آپ کیا کریں؟ چھپا کے عمل کریں، چھپے عمل کریں. مثلا کون سا کام آپ چھپ کے کر سکتے ہیں؟ جی، جس کو دیں گے اسے پتہ نہیں چلے گا. اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں، پرسنل عبادات ہو سکتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں وفی اسرار الاعمال فائدۃ الاخلاص والنجات من الریا وفی اظہار الاعمال، اور اعمال کو ظاہر کرنے میں فائدۃ الاقتداء و ترغیب الناس فی الخیر، اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں گے اور ان کو نیکی میں رغبت حاصل ہوگی. کیا آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے آپ بھی یہ کر لیں؟ تو اس لیے اگر کسی کے سامنے اس نیت سے کام کر رہے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر دوسرا بھی کچھ سیکھ جائے تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. وَمِنَ الْأَعْمَالِ مَا لَا يُمْكِنُ الْإِسْرَارُ بِهِ، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو چھپایا جا ہی نہیں سکتا. وہ کون سے ہیں؟ کالحج والجہاد، جیسے حج اور جہاد. فعلی المظہر للعمل ان یراقب قلبہ حتی لا یکون فیہ حب الریاء الخفی بل ینوی الاقتداء بہ. فعلی المظہر، تو ظاہر کرنے والے پر لازم ہے، یعنی جو سب کے سامنے کام کر رہا ہے، للعمل، کام کے لیے، ان یراقب قلبہ، کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے، نگرانی کرتا رہے، حتی لا یکون فیہ حب الریاء الخفی، یہاں تک کہ اس میں پوشیدہ ریاکاری کی صفت بھی شامل نہ ہو. بل ینوی الاقتداء بہ، بلکہ وہ نیت رکھے کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری پیروی میں عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی مجھے جائے گا. یہ کانسیپٹ معلوم ہے نا اسلام میں کہ نہیں؟ فمن کان قوی الایمان تام الاخلاص، بس جس کا ایمان طاقتور ہو اور مکمل اخلاص رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ وصغر الناس فی عینہ، اور وہ اپنی نگاہوں میں لوگوں کو کچھ حیثیت نہ دیتا ہو. واصطفی عندہ مدحہم وذمہم، اس کی نظر میں لوگ اس کے عمل کو دیکھیں نہ دیکھیں اس کے لیے معمولی سی بات ہے. فلا بأس له فی الاظہار لأن الترغیب فی الخیر خیر، بس ایسے آدمی کے لیے عمل ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے یا دیتی ہے، کیونکہ نیکی کی ترغیب جو ہے اس سے خیر آتی ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ چھپے اعمال کرنے کا کیا فائدہ اور ظاہری اعمال کا کیا فائدہ؟ آپ اسے کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. چھپ کر جب اعمال کریں گے تو اس میں اخلاص زیادہ ہو سکتا ہے، اخلاص کا فائدہ ہوگا، اور جب ہم سامنے کریں گے تو اس کا یہ فائدہ کہ کسی دوسرے کو بھی اس کی ترغیب مل جائے گی، اس کے لیے بھی راہ کھل جائے گی. بالکل. لیکن انہوں نے بہت اچھی ٹپ یہ بتائی کہ یہ انسان خود فیصلہ کرے گا کہ کون سا عمل دکھا کے کرنے والا ہے اور کون سا چھپا کے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے دل کی حالت اس وقت کیا ہو رہی ہے. جیسے اس کو یہ لگے کہ میرے اندر ریاکاری کا پوشیدہ بھی کوئی تھوڑا سا بھی آ رہا ہے تو وہ پھر پیچھے ہو جائے، اپنے آپ کو پہلے گروم کرے اور اس کے بعد اس طرف سٹیپ لے. اسی لیے جو دعا سکھائی گئی ہے نا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق
وعملی من الریا وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ جو اتنے اندر کی جو بات ہوتی ہے یہ بعض دفعہ انسان خود بھی جج نہیں کر پا رہا ہوتا، اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی اور یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ اندر کے پوشیدہ ریا بھی جو ہیں وہ اللہ محفوظ کرے اس سے. فمن کان قوی الایمان، پس جس کا ایمان طاقتور ہو، تام الاخلاص، مکمل اخلاص رکھتا ہو، وصغر الناس فی عینہ، اور وہ اپنی نگاہوں میں لوگوں کو کچھ حیثیت نہ دیتا ہو، واستوى عنده مدحهم وذمهم، اور اس کی نظر میں لوگوں کی تعریف اور مذمت برابر ہو، فلا بأس له فی الاظہار، تو ایسے آدمی کے لیے عمل ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں. لأن الترغیب فی الخیر خیر، کیونکہ نیکی کی ترغیب دینا خیر ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ دکھا کے اپنے نیک عمل سے دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے. واللہ تبارک و تعالی خلق الانسان للآخرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا. وآتاہ الدنیا یستعین بہا علی طاعت اللہ، اور اللہ نے اس کو دنیا دی جس سے وہ اللہ کی اطاعت پر مدد لیتا ہے. ومن جعل مقصد حیاتہ الدنیا آتاہ اللہ من الدنیا ما یشاء، اور جو اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لے تو اللہ اسے دنیا میں جتنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ اتنا دے دیتا ہے. ولا حظ له فی الآخرہ، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی جلدی ملنے والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اسے اس میں ہی جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، بہت مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. تو یہ ریاکاری کا انجام بھی بتا دیا گیا. فالذی یجعل مقصد حیاتہ التجارۃ والزراعۃ او الصناعۃ اللہ یفہمک سر ذلک، پس جو شخص اپنی زندگی کا مقصد کاروبار، کاشتکاری یا صنعت کاری کو بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اس کے راز سمجھا دیتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے. والذی یجعل مقصد حیاتہ عبادۃ اللہ والدعوۃ الی اللہ عز وجل یفہمہ سر جمع الامۃ علی الایمان والہدی واعمال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آدمی اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو اس چیز کا راز سمجھا دیتا ہے کہ امت کو ایمان، ہدایت اور رسول کے اعمال پر کیسے جمع کرنا ہے، لے کر آنا ہے. فَأَهْلُ الدُّنْيَا اللَّهُ آتَاهُمْ وَمَقْصِدَهُمْ، پس دنیا داروں کو اللہ نے پیدا کیا، پس دنیا داروں کو اللہ نے ان کا مقصد عطا کیا. وَأَهْلُ الدِّينِ كَذَلِكَ، اور دین والوں کو بھی اسی طرح مقصد دیا.
ولیکن اہل الدنیا اخلصوا فی عملہم، لیکن دنیا والوں نے اپنے عمل میں اخلاص سے کام لیا. فزادت وزانت دنیاہم کما ترى، تو ان کی دنیا بڑھ گئی اور مزین ہو گئی جیسا ہم دیکھ رہے ہیں. ولیکن الدنیا فانیۃ رامحۃ متقلبۃ فلا یفرح بها الا جاہل، لیکن دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تبدیل ہونے والی ہے، بس دنیا کے حاصل ہونے پر جاہل ہی خوش ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ یعنی جو شخص دنیا کے لیے کام کرتا ہے اس کو بہت حقیر سا بدلہ ملتا ہے، اور جو اپنی ساری زندگی اس میں لگا دیتا ہے اسی کام کو کر کر کے، تو کیا، اور اگر نیت میں نہیں ہے اخلاص اور وہ سب کچھ، تو اللہ کے یہاں ضائع جائے گا. تلاوت. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بس ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. یعنی اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دنیا میں ہی مقابلے کر رہا ہے، تو پھر اسے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے. ان منافقین کی جنہوں نے دین کو قربان کر دیا دنیا کی خاطر. تو کیا منافقوں کے طریقے پہ چلیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ایک طریقہ ہے مخلص مومنوں کا کہ سب کچھ اللہ کے لیے، اور دوسرا ہے منافقوں کا کہ زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں لیکن کرتے وہ ہیں جو دنیا میں زیادہ فائدہ دے. دین قربان کر دیں گے دنیا کے لیے، دنیا قربان نہیں کریں گے دین کے لیے. اما الذي يستحق ان يفرح به فهو الدين الذي اکرم اللہ به البشریۃ کما قال سبحانہ، اور جس چیز پر خوش ہونے کا حق ہے تو وہ دین ہے جس دین کے ساتھ اللہ نے بشریت کا اکرام کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. پڑھیے. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں. اب دیکھیے، ایک منافق دنیا کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف مومن جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کی دولت، عمل کی دولت ملنے پر خوش ہو جائے، خوشی منائے، تو وہ دکھے گی. منافق بھی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے اور مومن بھی. فرق کس چیز کا ہے؟ اخلاص کا، نیت کا، ایمان کا. بس 2-3 منٹ رہ گئے. میں اگلا پیرا نہیں شروع کرنا چاہتی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو کر لیجیے. استاذہ، میں سکسیس کے معیار کو دیکھ رہی تھی. اللہ کے ہاں اخلاص معیار ہے، لیکن اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے. یعنی کوئی نہ انسان کر سکتا ہے اپنے لیے، نہ کسی اور کے لیے.
لیکن اگر ہم اس وقت دنیا کے سکسیس میٹرکس کو دیکھیں، یعنی انسان کو دنیا کے سسٹم نے میٹرکس پہ چلا دیا ہے کہ لائکس کتنے ہیں، فالوورس کتنے ہیں، ڈاؤن لوڈس کتنے ہیں، اور انسان ان میٹرکس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور سکھایا بھی یہی جا رہا ہے کہ میٹرکس کو اچیو کرنا ہے، سکسیس میٹرکس کو. تو اتنا یہ ضروری ہے کہ ہم ٹرو میٹرک آف سکسیس کو گول بنائیں اور اس کو بار بار ایویلیویٹ کرتے رہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے صرف قبولیت کا جو اللہ کے پاس ہے نا، وہ پھر لائف لانگ ہے کہ زندگی بھر بھی آپ نے اس کو اسٹرگل کر کے پرزرو کرنا ہے اپنے اخلاص کو. ساجی یہ اتنی ایک امیزنگ بات ہے کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 18 جو ہے، جس میں جو دنیا کے لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے مذموما مدحورا. اسی طرح سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے جب کہا تھا تو کہ اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اخرج منہا مذموما مدحورا. تو اس کا مطلب ہے جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں پھر وہ ابلیس کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس کو ہی نہیں فالو کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز ایسی، ایک کسی نے کہا کہ ان کی بہن ڈاکٹر ہیں، تو کہتی ہیں کہ ایک ان کا ٹائم ایسا آتا ہے کہ کوئی جب کوئی فوت ہوتا تھا تو ان کو ہوتا تھا چلو جان چھٹی، یعنی اس طرح کا ان کی اسٹیج آ گئی تھی. کہتی ہے اس وقت میں نے سوچا کہ اب مجھے جاب چھوڑ دینی چاہیے اور مجھے اپنی روحانی اس کو زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو. تو کہتی ہے پھر کافی عرصہ انہوں نے نہیں کی اور اپنا یعنی قرآن کا اور علم حاصل کیا، پھر دوبارہ انہوں نے پھر اپنی جاب کی طرف توجہ دی. السلام علیکم. جیسا آپ نے بیچ میں سوال کیا تھا نا کہ اخلاص جو ظاہر کر کے جو اعمال کیے جاتے ہیں اور جو چھپا کر کیے جاتے ہیں ان میں کیا فرق ہے، تو سورۃ البقرہ میں صدقات کے بارے میں آتا ہے وَإِن تُبْدُوهَا تبدو صدقات فنعمہ ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ يُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اس کا اجر ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہے نماز کے اذکار؟ یہ نہیں ہے؟ یہ لے لیجئے، آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. اس میں بہت خوبصورت دعائیں بھی ہیں اور ساتھ لفظی ترجمہ بھی ہے اور رواں ترجمہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور کتاب ہے نماز کے اذکار، اس میں لفظی ترجمہ نہیں ہے. اذکار ہیں، یہی چیزیں ہیں آلموسٹ، لیکن بغیر لفظی ترجمے کی. تو اگر آپ کو سارا ترجمہ آتا ہے تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن پڑھانے کے لیے خاص طور پہ جو بچیاں تجوید وغیرہ پڑھا رہی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور نماز سکھا کر ان کو ترجمہ بھی سکھا دیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.